جب جہانگیر رپورٹ کریں بتاؤ اس بابے کا کیا بنا، آخر کیا نتیجہ نکلا، ان مسٹنڈے بھاگیوں نے کیا حشر کیا اس درویش کا؟ آگے سے رپورٹ ملی حضرت جیل کا تو سارا نقشہ ہی بدل گیا، ہم نے تو سمجھا تھا جیل اس درویش اس مجدد پاک کی تحریک کو ختم کر دے گی، ساری جیل کا نقشہ بدل گیا۔ حضرت مجدد الفسانی کے آنے سے ریاست کے سارے باغیوں نے حضرت کے ہاتھ پر اسلام قبول کر کے اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، وہ تو سارے مسلمان ہو چکے ہیں، اب وہ جیل نہیں ہے، وہ تو ذکر و درود کے حلقے ہیں، وہ تو مدرسہ بن چکا ہے، وہاں تو نظام بھی تبدیل ہو چکا ہے۔ یہ ہمارے مجدد الفسانی کی تحریک تھی، یہ مختصر سا تعارف ہے ہمارے صوفیاء کا۔ اس لیے پرانے بھی دشمن بھی یورپ میں بیٹھ کر جب اسلام کا تعارف پیش کرنے لگے تو وہ بھی کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یورپ کے لوگوں اسلام کا مقابلہ تو ساری زندگی رہنا ہے، ظاہری حکومتوں کو تو زیر کر لو گے، مسلح پر بیٹھے ہوئے درویشوں کو کوئی زیر نہیں کر سکتا، ان کی قوت نرالی ہے۔ علامہ بھی کہتا تھا انوکھی وضع ہے سارے زمانے سے نرالے ہیں، یہ عاشق کون سی بستی کے یا رب رہنے والے ہیں، ان عاشقوں کی وضع ہی نرالی ہے۔ بظاہر لوگ سمجھتے ہیں کہ بلے کچھ نہیں ہے، لیکن بظاہر کچھ نہ ہو، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو روزوں کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ بات کہتے ہیں ان کی نگاہ میں ایسی تاثیر ہے کہ بظاہر خالی ہاتھ نظر آتے ہیں، لیکن جب نگاہ اٹھے کس درویش پر نگاہ پڑ جائے، حضرت اورنگزیب عالمگیر وہ بادشاہوں کا بیٹا تھا، لیکن مجددی نگاہ پڑی تو اسے وقت کا ولی کامل بنا دیا۔ اسی طرح حضرت شیخ محی الدین ابن عربی وہ فقیر تھے، اپنی عبادت میں مست تھے، لیکن جب نگاہ پڑی تو سلاطین عثمانیہ کو تیار کر دیا۔ یہی ہمارے درویشوں کا نظام رہا، خود انہوں نے اپنی ذات کے لیے کبھی بڑے بڑے تخت اور محلات کبھی تیار نہیں کیے، لیکن نگاہ سے اسلام کو سدا زندہ کرتے رہے۔ ہمارے درویشوں کا انداز یہی تھا۔ آج جس ہستی کے عرص پر ہم بیٹھے ہیں، حضرت عارف کامل میاں صدیق طاہر صاحب، ان کے حوالے سے ایک جو ان کا بڑا مشہور عشق رسول کا قصہ، اس قصے کے حوالے سے قرآن و حدیث سے چند باتیں عقیدے کے لحاظ سے پختہ کرنے کے لیے عرض کرتا چلوں گا۔ میاں محمد علی صاحب انہوں نے مجھے تعارف کروایا کہ ایسے بندے اللہ کے کامل ولی تھے کہ جس وقت حضرت کی وصال کا وقت آیا تو باقاعدہ ذکر و درود کا حلقہ سجایا اور آخری لمحات میں کہا بس بزرگ تشریف لے آئے۔ جب تشریف آوری کا ذکر ہوا چند لمحوں بعد ہی دنیا سے کوچ کر گئے۔ وہ ہستی کون تھی؟ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، ہمارا اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ عاشق جب بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکاریں، ہجر نبی میں کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی۔ اعلیٰ حضرت بھی فرماتے تھے کہ یہ بے اثر نہیں جاتی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کرم فرماتے ہیں، عنایات ضرور ہوتی ہے۔ آج بڑے عقل پرست عجیب و غریب فکر کے لوگ ہمیں ٹکرے ہوئے ہیں، ایسی باتیں جب ان کے سامنے کی جاتی ہیں تو اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کس طرح ممکن ہے۔ کوئی حاضر و ناظر کے پاس لے آتا ہے، کوئی کہتا ہے یہ بس صوفیاء کے من گھڑت باتیں ہیں، عقل پر پوری نہیں اترتی۔ آج یہ صرف ہمارا عقیدہ نہیں ہے
پہلی صدی سے چلا ہوا صحابہ اور تابعین کا عقیدہ ہے، اس شاقان رسول کے ساتھ سدا یہ معاملات ہوتے آئے۔ حضرت امام مسلم بہت بڑے محدث ہیں اور مسلم شریف حدیث کی بہت بڑی جامع کتاب ہے۔ مسلم شریف کے اندر حضرت امام مسلم علیہ الرحمہ نے جب حدیثوں کو ذکر کیا تو مسلم شریف کی بڑی ہی کامل شرح ہے، شرح امام نووی، مسلم شریف کے نسخوں کے ساتھ وہ چھپی ہوتی ہے۔ شرح امام نووی حضرت امام مسلم علیہ الرحمہ نے شروع میں جب حدیثوں کا ذکر کیا تو امام نووی علیہ الرحمہ سند کے اندر جو رجال آتے ہیں ان کا تعارف پیش کرتے جاتے ہیں کہ امام مسلم جن کا ذکر کر رہے ہیں وہ کون کون سے لوگ ہیں، ان کی حیات کیا ہے، خدمات کیا ہیں، ان کا کردار کیا ہے۔ حضرت امام مسلم نے ایک نام ذکر کیا ربعی بن حراش کا، یہ سند کے اندر ابتدا میں مقدمہ میں ہی ان کا نام آتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ربعی بن حراش جن سے امام مسلم نے حدیث لی ہے یہ کوئی عام بندے نہیں ہیں، یہ تابعین کا وہ طبقہ ہے کہ تین بھائی تھے، حضرت ربعی بن حراش، حضرت ربیع اور مسعود، تین بھائی تھے اور تینوں ہی اپنے زمانے کے کامل ولی تھے اور تینوں نے ہی مننے کے بعد کلام کر کے دکھا دیا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ حضرت ربعی بن حراش بڑا مشہور نام، تابعین میں سے اہل علم ان باتوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ میں نے اس وقت بیان یہ کرنا ہے کہ ہمیں کوئی تانا نہ دے کہ یہ تمہارے اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں، یہ ہماری باتیں نہیں ہیں، یہ محدثین کی بتائی ہوئی باتیں ہیں، جن کی حدیث ہر مسلک کا بندہ پڑھتا ہے۔ جیلوں میں بیٹھا بدبخت وہ بار بار حدیثیں پڑھے گا امام مسلم کی، آج ان کے عقیدے کو بھی پڑھو۔ امام مسلم، امام نووی کن کی ہستیوں کو ذکر کر کے گئے، ان کا انداز کیا تھا، کیسے وہ مقدس لوگ تھے، تابعین کا زمانہ کتنا مقدس زمانہ تھا۔ ہمارے محققین لکھتے ہیں صحابہ کی تو شان ہی نرالی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی آپ نے تو فیصلہ فرما دیا مکتوب نمبر 36 کے اندر، آپ فرماتے ہیں صحابہ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب کہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ آپ فرماتے ہیں صحابہ کو، اب حضرت مجدد الفسانی کی زبان ذرا معرفت والی زبان ہے، عارف کی بات عارف ہی بیان کر سکتا ہے، عارف دیگر عارف جانے کی جانے نفسانی ہو۔ عارف کامل حضرت سلطان باہو علیہ الرحمہ فرماتے تھے عارف کی بات کو عارف ہی سمجھ سکتا ہے، عارفین والا کلام کرتے ہیں۔ اب ہمارا علماء اہل سنت نے تو صدا سے یہ بیان کیا اصحاب کلہم عدول، کہ صحابہ سارے کے سارے عدول ہیں۔ عدول سے مراد سارے صاحب تقوی بھی ہیں، سارے صاحب مروت بھی ہیں، اور عام انسانوں کے لیے ایک عقیدہ یہ ہے کل وعد اللہ الحسنہ کے تحت یہ عقیدہ رکھے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ اب مجدد پاک جو کہ عارف کامل ہے، ولایت میں بڑا بلند مقام ہے، آپ جب بیان کرتے ہیں تو پھر ولایت کی زبان بولتے ہیں۔ مکتوب نمبر 36 کے اندر آپ اس عقیدے کا خلاصہ بیان کرتے ہیں، خلاصہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دیکھو انسان کا سب سے بلند رتبہ یہ ہے کہ انسان کو معیت خداوندی میسر آ جائے۔ سب سے بلند رتبہ کیا ہے؟ معیت خداوندی۔ ہم جو اللہ والوں کے پاس آتے ہیں، اللہ والوں کا قرب پاتے ہیں، ہمیں وہ عقل پرستانہ دیتے ہیں کہ تم اللہ کا قرب ہی پانا ہے تو یہ ذریعہ کیوں ہے؟ عبادات۔
روزے نمازیں یہ ذریعہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ذریعہ یہی ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. وکونوا مع الصادقین، تقوی اختیار کرنے کے بعد سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب سوال یہ ہے کہ قرب حاصل کرنا تھا تو وہ تو قرب اگر صرف نماز روزے عبادات سے ہی ہوتا وہ تو اتقوا اللہ کے تحت ہو گیا. جب تقوی کی بات ہوئی نماز روزے صدقات سب کچھ آ گیا. بعد میں فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، نماز روزے بھی اختیار کرو اور سچے ولیوں کے ساتھ بھی لگے رہو. دونوں باتیں ضروری ہیں. عبادات بھی ضروری ہیں اور سچوں کے ساتھ ہونا بھی ضروری ہے. مع الصادقین، جو سچوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ مع اللہ ہو جاتا ہے. بات بڑی سمجھنے کی ہے. اللہ فرماتا ہے مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. مع اللہ ہونے کی ضرورت ہے. انسان کی معراج یہ ہے مع اللہ، معیت خداوندی حاصل ہو جائے. معیت خداوندی کے لیے ضروری ہے کسی سچے کے ساتھ ہو جائے. جو سچوں کے ساتھ ہوتا ہے اللہ اسے اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے. حضرت امام ربانی آپ اس عقیدے کو بیان کرتے ہیں کہ سب سے بڑی معراج کیا ہے؟ معیت خداوندی. اب فرماتے ہیں معیت خداوندی ہر ایک کو حاصل ہو جاتی ہے، لیکن جو معیت اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو عطا فرما دی ہے، ایسی معیت خداوندی قیامت تک کسی کو میسر نہیں آ سکتی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اب یہ نبی جنتی جنتی. اب یہ عقیدہ ہمارے امام ربانی ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ وہ معیت جو صحابہ کو میسر ہے وہ کوئی اور نہیں پا سکتا. عبادات، روزے، مجاہدات، حرم کا حج، طواف، وہاں کا دہائیوں کا اعتکاف، سب کچھ کرنے کے باوجود نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے بندے کو قرب خداوندی میسر آ جائے. یہ ساری عبادات قرب کی وہ منزل عطا نہیں کر سکتی جو رسول کریم کی نگاہ نبوت کا فیضان عطا کر گیا ہے. نگاہ نبوت کے فیضان میں جو مقام و مرتبہ عطا کر دیا یہ عبادات کو عطا نہیں کر سکتی. ہم مکتوبات پڑھنے والے جس آستانے پر آیا ان کا تو بڑا خاص انداز ہے. مکتوبات کے ساتھ یہ سمجھ سکتے ہیں امام ربانی کی باتیں وہ نقلی نہیں ہے. صرف امام ربانی پچھلوں کی باتوں کا نقل نہیں فرماتے. امام ربانی نے تو واضح فرمایا کہ مجھے تو اللہ کی طرف سے آواز آئی ہے کہ شیخ احمد تلمیذ رحمان ہے. فرماتے میں جو کچھ بیان کرتا ہوں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کشف کی نگاہ سے سارا کچھ دیکھ کر بیان کر رہا. اور بہت کم لوگ ہیں جن کو یہ کشف میسر آیا. ہمارے امام ربانی نے تو جو کچھ دیکھا وہ کشف سے دیکھا. بار بار اپنے خشوع کو ذکر کرتے ہیں. آپ نگاہ کشف سے دیکھتے ہوئے بیان فرماتے ہیں. فرماتے ہیں میں نے اس سارے انداز کو کشف کی نگاہ سے دیکھا ہے اور دیکھ کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ معیت خداوندی وہ قرب جو صحابہ کو میسر آیا وہ کسی کو میسر نہیں آتا. آگے مکتوب نمبر 36 کے اندر آپ اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں سنو صحابہ کا قرب کتنا کامل تھا. بڑے بڑے صحابہ کو ایک طرف آج جو تقسیم کرتے ہیں نا کہ جناب فتح مکہ سے پہلے والے بڑے بلند رتبہ ہے، فتح مکہ کے بعد والوں کو رتبہ نہیں ہے. فتح مکہ کے بعد والے وہ بھی آخری ادنا درجے کے صحابہ میں سے آخری نام آتا ہے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جنہوں نے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفر کے زمانے میں شہید کیا. اور جب اسلام لے کر آئے تو مسلمہ کذاب اس
چھال کو بھی اپنی تلوار سے ختم کر دیا. حساب فرماتے میں نے برابر کر دیا. اختصار کے ساتھ حضرت امام ربانی فرماتے ہیں سنو, حضرت وحشی کے قاتل سید الشہداء کہ حضرت امیر حمزہ کے قاتل بھی ہیں, لیکن اسلام کی شان ہے الاسلام یحفظ ما قبلہ. کلمہ اسلام ایک دفعہ پڑھے اللہ سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. سب کچھ مٹ گیا, نکاح نبوت میں آ گئے, ایک دفعہ نکاح نبوت کا فضا مل گیا. امام ربانی فرماتی ہیں حضرت وحشی جس مقام و مرتبے پر نکاح نبوت کے فیض سے پہلی نکاح میں پہنچ چکے تھے, بعد والوں میں اگر جو کوئی بڑے سے بڑے مقام والا ہو, آگے نام ذکر کرتے ہوئے فرماتے سنو کوئی چھوٹی ہستی نہیں, بعد والوں میں تابعین میں سب سے بڑی ہستی خیر التابعین حضرت اویس قرنی جیسے بھی اس مقام پر جا کر ان کی انتہا ہو جاتی ہے جس مقام سے صحابی حضرت وحشی کے مقام کا آغاز ہوتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت. ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی, من سب اللہ فاقتلوہ, من سب اللہ, من سب نبیشا, من سب نبیشا, من سب اصحابی فاجلدوہ, من سب اصحابی. آج لودھراں کے پکوڑے کو ہر صحابی نبی جنتی جنتی نعرے پر اعتراض ہے, اور اس بدبخت نے پوری کتاب لکھ دی. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں, آپ کو کیا پتا, معاذ اللہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, دیدہ حور کو کیا نظر آئے وہ کیا دیکھے, جو خود دل جانتا ہو اسے کچھ نظر نہیں آتا. مجدد الفسانی کو سارا نظر آ گیا تھا. آپ نے کتنی بڑی بات کی ہے. حضرت اویس قرنی کوئی چھوٹا نام ہے, آپ فرماتی ہیں وہ ساری زندگی کے مجاہدے کے بعد بہت بڑا مرتبہ ہے حضرت اویس قرنی کا, جن سے دعائیں کروانے کے لیے حضرت عمر فاروق کو رسول اللہ نے فرمایا تھا, جن کے مقام و مرتبے کو مولا علی مانتے تھے, لیکن فرماتے ہیں نکاح نبوت کے فیضان سے چونکہ وہ محروم رہ گئے تھے, سرکار کی نکاح کا فیضان اتنا کامل ہے کہ جس پر پڑ گیا ہے وہ اتنا بلند رتبہ پا گیا ہے کہ بعد والے ساری زندگی کے مجاہدے کے باوجود نگاہ نبوت کے فیضان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے. یہ صحابی نبی جنتی جنتی ہونا تو بڑی چھوٹی بات ہے, وہ سارے ولیوں سے بھی بلند رتبہ ہے جن کو نگاہ نبوت کا فیضان میسر ہے. ہمارے امام ربانی نے تو جو کچھ بیان کیا وہ آنکھوں سے دیکھ کر بیان کیا. آپ کے کشف کی ایک بات کرتا چلوں, آپ فرماتے ہیں آج علماء کاملین اور اس طرح کے عالمان باعمل سجادہ نشینوں کی قدر کرنے کے لیے امام ربانی فرماتے ہیں میں ایک دفعہ اپنے والد بزرگوار کی مزار پر حاضر ہوا اور مجھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ ایک عالم دین جب کسی قبرستان سے گزر جاتا ہے اللہ رب العزت 40 دن تک اس قبرستان سے عذاب کو اٹھا دیتا ہے. اتنی حیا فرماتا ہے. زبدۃ المقامات میں ملا ہاشم کشمی نے لکھا, فرماتے مجدد الفسانی نے ایک دفعہ بیان کیا کہ میں اپنے والد کے مزار پر حاضر ہوا, میں نے جب اللہ نے کشف کی دولت عطا فرمائی, اب یہ ہمارے امام ربانی ہیں, کشف ہے دیکھ لیتے ہیں, دیکھ کر بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا اللہ نے مجھے کچھ علم دین بھی عطا فرمایا ہے اور کشف کی دولت بھی عطا فرمائی ہے, ذرا آنکھ کھول کر میں دیکھ نہ لوں اس قبرستان سے عذاب کتنا اٹھ چکا ہے. فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے کشف کی نگاہ سے آنکھ کھول کر دیکھا سارے قبرستان سے عذاب کو اٹھا لیا گیا تھا. فرماتے ہیں پھر مجھے آواز آئی, فرماتے ہیں شیخ احمد یہ تو ایک عام عالم دین کی شان ہے کہ وہ جس قبرستان میں جاتا ہے اللہ اس قبرستان سے
حضرت مجدد الفسانی آپ صحابہ کا یہ مقام بیان کر کے گئے ہیں کہ وہ خیر التابعین حضرت اویس قرنی سے بھی بلند رتبہ ہے. اب مکتوبات میں آگے یہ لفظ موجود ہے قضا مرہ. اب یہ نہیں کہ صرف بلند رتبہ ہے، فرمایا کئی گنا زیادہ، یعنی کئی حضرت اویس قرنی مل جائیں تو حضرت واشی کا مقام کو نہیں پہنچ سکتے. یہ نگاہ نبوت کا فیضان ہے. آج یہ جتنے باتیں کرتے پھرتے ہیں، ان کو جب کہے نا وہ تمہارے حویلیاں کے بدبخت پیر کے خلفاء بڑے نلائق ہوئے، تو ان کو آگ لگ جائے گی. وہ ہمارے مرشد کے خلفاء کو کہہ دیا. وہ بدبختو، یہی بات سمجھنے کی ہے. تمہیں اپنے پیر کے خلفاء میں کوئی نلائق نظر نہیں آتا؟ رسول اللہ کے صحابہ میں کیسے باتیں کر جاتے ہو؟ ضمیر کیسے گوالا کر جاتا ہے؟ جب بات کی جائے اس پیر کے خلفاء میں یہ خرابی ہے، کتنا دکھ ہوتا ہے. تو نگاہ نبوت سے فیض پانے والوں کے بارے میں سوچنے سے بھی ایمان کو سودا ہو جاتا ہے. ذات کون سی ہے جس پر اعتراض ہوا؟ اعتراض صحابی پر نہیں ہوا، اعتراض بھی نگاہ نبوت پر ہو جاتا ہے. حضرت میری بات لمبی ہو جا رہی ہے عقیدے کے حوالے سے. حضرت امام ربانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، قرآن مجید نے بیان کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جب گزر رہا تھا، چونٹیوں کی ملکہ اپنے سارے لشکر سے کہنے لگی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. چونٹیوں کی ملکہ نے کہا چونٹیوں جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، زیر زمین نیچے چلے جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے. آگے عقیدے کی اور بھی بڑی باتیں ہیں. فتبسم ضاحکا من قولها، حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا پڑے. کئی میل دور تھے تو چونٹی کی آواز کو سن لیا. چونٹی کی آواز کان میں ڈالے تو نہیں جاتے، سنا بھی سمجھا بھی. بولی بھی اپنی تھی، کون سی کوئی عربی بول رہی تھی. نگاہ نبوت کے انداز نرالے ہوتے ہیں، ان کو اپنے ذات پر قیاس کرنا بدبخت لوگوں کا کام ہے. کفار کا انداز رہا انما بشر مثلنا، وہ کہتے ہیں ہماری مثل ہے. نگاہ نبوت کے انداز کی مثل کوئی نہیں ہو سکتا. بہرحال امام راضی فرماتے ہیں کہ بات بڑی سمجھنے کی ہے. چونٹیوں کی ملکہ جب کہہ رہی تھی النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں کچل نہ دے. کہتے ہیں بات تو یہاں ختم ہو گئی تھی، اپنی بلوں میں چلے جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر کچل سکتا ہے. آگے فرمایا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، لا شعوری میں ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ نیچے چونٹیاں کچلی جا رہی ہیں، اس وجہ سے کچل سکتا ہے. فرماتے ہیں اس سے ایک سبق ملتا ہے، چونٹیوں کی ملکہ بدبخت گستاخان صحابہ سے بھی زیادہ عقل مند تھی. اسے پتا تھا کہ نبی کے لشکر کے بارے میں بات کر رہی ہوں، اس کے بارے میں خدشہ ظاہر کیا ہے تو وہ اتنا ظلم نہ کر بیٹھے کہ چونٹیاں کچلی جائیں. اگر اتنی بات بھی کرنی ہے تو ساتھ کر جاؤں. اگر وہ لشکر ایسا کر بھی گزرے گا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ نیچے چونٹیاں کچلی جا رہی ہے. وہ چونٹیوں کی ملکہ کو بھی اندازہ تھا نبی کا لشکر ہے، نبی کے صحاب ہیں، نبی کے امتی ہیں، نگاہ نبوت سے فیض پانے والے لوگ ہیں. ان کے بارے میں بات کرنی ہے تو اتنے سے ظلم کی نسبت بھی نہ کر بیٹھو، کہیں میری بدبختی نہ غالب آ جائے. فرمایا بڑے بدبخت ہیں جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں بات کریں. چونٹیوں کی ملکہ نے جو صرف خدشہ ظاہر کیا تھا، ایسا ہو سکتا ہے اس میں بھی ڈر گئی تھی. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ساتھ کہہ دیا، انہیں پتہ نہیں چلے گا. یہ بدبخت نام لے کر واقعہ ذکر کر کے پھر کہتے ہیں صحابہ یہ کر دیا معاذ اللہ. فرمایا بڑا ہی بدبخت طبقہ ہے یہ
چونٹی بھی وقت ہے، چونٹیوں کو بھی پتا ہے نکاح نبوت سے فیض پانے والوں کے بارے میں بات کرنی ہے، کتنے ادب سے بات کرنی ہے۔ اللہ نے ادب کو قرآن میں ذکر فرما دیا۔ یہ چونٹی کا ذکر جو قرآن میں آیا، ہمارے ارشاد کہتے ہیں یہ بھی ادب کی بدولت تھا، چونٹی نے ادب کر کے ذکر کیا، اللہ نے چونٹی کا ذکر بھی قرآن میں ذکر کر دیا۔ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ ادب والے جو ہوتے ہیں وہ چونٹیوں میں بھی آ جائیں، ان کے انداز نرالے ہوتے ہیں۔ یہ انداز تھا، ورنہ کوئی بڑی بات تو نہیں تھی، بہت بڑا قصہ نہیں تھا، لیکن چونٹی کا ادب تھا۔ بات ذرا آگے نکل گئی، بات کرنی تھی تابعین کے مقام و مرتبے کے لحاظ سے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لگ گئی کہ صحابہ کا مقام کتنا بلند ہے، کتنے بلند رتبہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اور صحابہ کے بعد زمانہ ہے تابعین کا۔ تابعین کا وہ زمانہ ہے، ہمارے ایک بابا فرید ہوئے جن کا لقب تھا زہد الانبیاء، ان کا زہد مجاہدہ وہ انبیاء جیسا مجاہدہ ہے، اور تابعین کا سارا زمانہ جس کے بارے میں محققین صلحاء مفسرین لکھتے رہے کہ تابعین کا وہ زمانہ ہے جو سارے کے سارے زہد الانبیاء کے والے تھے، زہد الانبیاء کے والی تھے۔ وہ زمانہ ہی زہد الانبیاء کا تھا، اس میں اللہ نے ہر فرد کو بھی جنہوں نے نگاہ صحابہ سے فیض پایا، اس فیض پانے والوں کو اللہ نے زہد الانبیاء عطا فرما دیا۔ اب تابعین میں بڑی بڑی ہستیاں ہوئیں، حضرت ربیع بن حراش یہ تابعین ہیں، امام مسلم نے ذکر کیا۔ بات میں نے یہاں سے شروع کی تھی کہ محدثین کی کتابیں پڑھتے ہیں، حدیثیں لیتے ہیں، اسناد لیتے ہیں، لیکن ان کی باتیں جو ہیں وہ بھی پڑھیں، ان کو بھی سمجھیں۔ حضرت ربیع بن حراش امام مسلم نے ان سے حدیث لی، امام نبوی نے ان کا قصہ ذکر کیا۔ فرمایا یہ ربیع بن حراش کون ہے؟ فرمایا یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جو سارا گھرانہ ہی ولیوں کا گھرانہ تھا۔ ان میں یہ 4 بھائی تھے، وکان ربیع اخونا اکثر صلاۃ واکثر صیام فی الحواجر۔ فرمایا حضرت ربیع بن حراش کو تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بھائی حضرت ربیع یہ ہم میں سب سے زیادہ نمازیں پڑھنے والے تھے، گرمیوں میں سب سے بڑھ کر روزے رکھنے والے تھے۔ اب زہد الانبیاء کے زمانے میں جن کے مجاہدے ایسے ہوں کہ وہ رشک کریں، ان کا انداز کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں وَأَنَّهُ تُوفِّيَ، یہ فوت ہو گئے حضرت ربیع بن حراش۔ فرماتے فَبَيْنَا نَحْنُ حَوْلَهُ وَقَدْ بَعَثْنَا مَن يَبْتَعُ لَنَا كَفْنًا، ہم سب حضرت ربیع کے گرد جمع ہو گئے، ایک بندے کو بھیجا کہ جاؤ کفن لے کر آؤ۔ اِذْ كَشَفَ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ، کسی نے حضرت ربیع کے چہرے سے کپڑا ہٹا دیا دیکھنے کے لیے۔ جیسے ہی کپڑا ہٹایا فوراً بول اٹھے کہا السلام علیکم۔ فوت ہونے کے بعد بولے آسان مرنا نہ ہی بول پیا کوئی اور۔ ہمارے بابا بلے شاہ فرماتے ہیں ہم نہیں مریں گے، گور میں کوئی اور جائے گا، ہم مرنے والے ہیں ہی نہیں۔ ہمارے آج کی یہ بابا بلے شاہ کا عقیدہ ہی نہیں ہے، یہ صحابہ سے فیض پانے والے تابعین کا عقیدہ ہے، امام مسلم کا عقیدہ ہے، محدثین کا عقیدہ ہے۔ فرماتے بول پڑے، لوگوں نے کہا وعلیکم السلام یا اخا بنی عبس ابعد الموت، حضرت مرنے کے بعد بھی باتیں کرنی ہے؟ میں نام مرنے کے بعد بھی باتیں کروں گا، تمہیں بتاؤں گا میرے ساتھ معاملہ کیا ہوا ہے۔ انی لقیت ربی عز وجل بعدکم فلقیت ربی خیر غضبان واستقبلنی بروحی وریحان، میں رب سے ملا ہوں، تمہیں بتا کر جاؤں کہ ساری زندگی جس رب کو راضی کیا ہے آج مرنے کے بعد دیکھ لیا ہے، رب بھی ہم سے راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت و شان صحابہ، شان اولیاء۔
فرماتے رب سے ملا ہوں، رب نے بھرپور استقبال کیا. آگے فرمایا الا وان ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم ينتظر الصلاة علی فعجلونی ولا تؤخرونی. آج ہم کچھ باتیں ضرور سناتے ہیں کہ عاشقوں عشق پر سلامت رہنا. ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو. جس منزل و عشق بچائے ایمان و خبر نہ کوئی ہو. عشق بڑی دور پہنچا دیتا ہے. عارفوں کے سلطان نے کیا بجا فرمایا. آج حضرت صاحب عرس میاں عارف کامل صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بات سے مجھے یہ سارا واقعہ یاد آیا کہ یہ صرف ہمارے آج کے لوگوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ صدیوں سے اس شوق کے ساتھ معاملہ